یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جو کہ بہت پرہیزگار اور نمازی تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی ہمیشہ خدمت کرتا اور جاب بھی کرتا، ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا۔ ایک دن وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو اس کی ایک اور آدمی سے سلام دعا ہوئی۔ وہ آدمی اس سے دین اور علم کی باتیں کرتا اور روز مذہب پر باتیں کرتا تھا۔ ایسے ہی کچھ عرصے میں ان کی دوستی ہو گئی، مگر جیسے جیسے ان کی باتیں طویل ہوتی جاتیں، باتوں کا موضوع الگ ہی طرف جانے لگ گیا۔ مذہب سے ہٹ کر اندیکھی دنیا اور جنات کی بات پہنچ گئی۔ ایک دن اس آدمی نے اس لڑکے کو کہا کہ کیا ہی بات ہو کہ ہمیں اتنا علم ہو جائے کہ ہم جنات کو اپنا غلام بنا لیں۔ اور اس لڑکے نے بھی اس بات پر دلچسپی ظاہر کی۔ کچھ دن اور ہی گزرے تھے کہ اس آدمی نے اس لڑکے کو ایک کتاب لا کر دی اور بتایا کہ اس میں ایسے علم و علوم لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر تم طاقتور سے طاقتور جن کو بھی اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ اس لڑکے نے وہ کتاب لے لی اور گھر واپس آ کر اپنی الماری میں رکھ لی، مگر دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اسے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج اس کتاب کو ایک بار ضرور کھول کے دیکھے گا۔ اس دن وہ جاب پر بیٹھا ہوا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کب گھر جائے اور اس کتاب کو دیکھے۔ یہی بے چینی اسے گھر جا کر بھی ستاتی رہی جب تک رات نہ ہو گئی۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں اپنے روم میں آ گیا۔ اس نے الماری سے وہ کتاب نکالی اور غور سے دیکھی۔ اس کی باہر کی جلد کسی چمڑی کے بنی ہوئی تھی اور اندر ایسے جیسے کسی پرانے سے قلم اور دوات سے لکھی گئی ہو۔ وہ کتاب میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ جن کو اپنا غلام بنانے کے لیے 6 دن تک روزے رکھو، مگر ظہر سے عشاء تک، اور پھر روزہ بریڈ سے توڑو، اور کچھ خاص الفاظ جو کہ کتاب میں لکھے ہیں روز رات کو پڑھ کے سو جاؤ۔ اس نے یہ سب پڑھ تو لیا، مگر ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے کام کرے گا یا نہیں۔ مگر قسمت کا کھیل ایسا ہوا کہ اسے جاب سے نکال دیا گیا اور گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے کہ اس نے سوچا میں ایک جن کو اپنا غلام بنا لیتا ہوں۔ وہ لڑکے نے 6 دن تک ایسے ہی روزے رکھے اور وہ خاص الفاظ پڑھتا اور سو جاتا۔ چوتھے دن جن کو اپنے قبضے میں کرنے کی یہ شرط تھی کہ جب رات کو وہ یہ الفاظ پڑھ لے تو کمرے میں بالکل اندھیرا کر کے جن حاضر ہونے کا انتظار کرے۔ وہ اس رات اپنے گھر کے اوپر کے پورشن میں بالکل اندھیرا کر کے بیٹھ گیا اور وہی خاص الفاظ جو اس کتاب میں لکھے ہوئے تھے پڑھنے لگا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کھڑا کوئی اس کی گردن کے قریب سانس لے رہا ہے۔ اس نے ڈر کے فوراً لائٹ آن کر دی تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگلے ہی دن اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ کہیں بھی جاتا ادھر کی لائٹ خود آن ہو جاتی، اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی دروازے خود کھل جاتے۔ اگلی رات وہ سونے لگا تو اسے اپنے اندر سے ایک آواز آئی۔ وہ لڑکا اپنے ہی اندر ایک دوسری آواز سے مکالمہ کرنے لگا اور اپنے سارے مسئلے بتانے لگا۔ اس کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس پیسے اور سونے آنے کہاں سے لگ گیا۔ وہ روز اٹھتا تو اس کے بیڈ کے نیچے ڈھیر ساری قیمتی چیزیں ملنے لگیں۔ وہ جن کے ہر کام کر رہا تھا، مگر وہ لڑکا جن سے کام کروا کر بہت زیادہ تھکنے لگا اور ایسا کہ وہ سارا دن سویا رہتا، اپنے والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگا اور نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ کچھ مہینے گزر گئے کہ وہ جن اس کی کام تو کر دیتا، مگر اس کے بدلے لڑکے کو مارتا، اس سے چوری کرواتا اور کچھ ہی عرصے میں اس لڑکے سے غلط کام بھی کروانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کے وہ پریشان ابو مسجد کے امام کو گھر لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے پر جن قابض ہے اور یہ لڑکا اس جن کا غلام ہے۔ مولوی صاحب روز آتے اور اس لڑکے پہ رقیہ فرماتے، مگر جن تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
اور دن بہ دن اس لڑکے پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے اور 3 دن لگاتار رقیہ کے بعد لڑکا کچھ ٹھیک ہونے لگا اور وہ جن اس کے جسم سے نکل گیا۔ اس نے رقیہ ختم ہونے کے بعد غسل کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے اور توبہ کی کہ وہ آئندہ ایسی غلط کاموں میں کبھی نہیں پڑے گا۔ اس نے وہ کتاب اپنی الماری سے نکال کر پھینکنے سے پہلے اس کا آخری صفحہ دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ جنات کی غلامی سے نکلنے کے لیے یہ کتاب کسی اور کو دے دیں۔ اس لڑکے نے یہ کتاب اب کسی دور علاقے میں جا کر دریا میں پھینک دی۔ اگلے دن جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اس آدمی کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ شاید وہ اپنے آپ کو جنات کی غلامی سے نکالنے کے لیے اس کتاب کا اگلا مالک ڈھونڈ رہا تھا، اور جب اس لڑکے نے کتاب لے لی وہ آزاد ہو گیا اور بھاگ گیا، کیونکہ وہ دوبارہ مسجد کبھی نہیں آیا۔